بنتا ہے، اور جب مومن بنتا ہے تو پھر اس کے اندر ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے، پھر عمر نہیں دیکھی جاتی، پرسنالٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، ایمان دیکھیے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، نوجوان فرشیدہ سے دور ہے، سب وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں، مگر یہ کمال کس چیز کا ہے؟ میں اس بات کی طرف اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے افراد فرشیدہ پر بیٹھے ہیں جو بآسانی یہاں تک آ نہیں سکتے۔ کس وجہ سے؟ جنگ خندق کا موقع ہے، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، جوان بچے بوڑھے جتنے ہیں سب لگے ہوئے ہیں خندق کو کھودنے میں۔ کچھ نوجوان آئے پیغمبر کی خدمت میں، کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، بڑی عجیب بات دیکھنے کو مل رہی ہے، کیا ہوا؟ کہا ہم نوجوان ہیں، جتنی خندق ہم کھود رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ خندق کی کھدائی آپ کا بوڑھا صحابی سلمان کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ خندق کی کھدائی آپ کا بوڑھا صحابی سلمان کر رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا تعجب کیوں کر رہے ہو؟ جسم کے بڑھاپے کو نہ دیکھو، قوت ایمان ہے۔ صلوات پر محمد والے جس کے اندر جتنی قوت ایمان ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اس منزل میں ثابت قدم ہوتا ہے، اس کا جذبہ، اس کا حوصلہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو اسی موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی۔ یہ محبت ہے، یہ مودت ہے جو خوف زدہ نہیں ہونے دیتی ہے، ورنہ 72 کے مقابلے میں کم سے کم 30,000 اور زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ، اتنا بڑا لشکر اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ایسے 72 کہ جس میں 6 مہینے کا سور بھی، 13 برس کا کمسن قاسم بھی، 18 سال کے قریب جوان علی اکبر بھی، 80 برس کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر بھی، ایسا لشکر۔ ظالم یہ سوچ رہا تھا کہ ہم طاقت دکھا کر کے ان حسینیوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، مگر تاریخ برعکس کہہ رہی ہے، کوئی ادھر کا خوف زدہ نہ ہوا، ہاں ادھر سے ادھر ضرور آ گیا۔ بس جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ آج یہ جلوس ہے ہماری، تاریخی جلوس ہے ہماری، اس حافلے بے کسی کی یاد میں جسے سال بھر اس زندان شام میں مقید رکھا گیا، کہ جس کا عالم یہ ہے کہ رات کی شبنم بھی ہے اور دن کی دھوپ بھی ہے۔ دیکھیے سال میں سارے موسم آتے ہیں، ہم ذرا محسوس کریں کہ اہل حرم نے کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ ذرا سا موسم خراب ہو جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ اللہ، سید سجاد نے اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کس طرح سے زندان شام کے دن گزارے۔ یزید نے سید سجاد کو بلایا زندان شام سے، سید سجاد دربار یزید میں گئے، جب بہت دیر ہو گئی سید سجاد نہیں واپس آئے تو جناب زینب زندان میں ٹہلنے لگی اور بار بار ہاتھوں کو خدا بندے کے اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے کہتی پروردگار میرا آخری سہارا سید سجاد ہے، اے نانا رسول اللہ میرا آخری سہارا سید سجاد، بہت دیر ہو گئی میرا لال دربار یزید سے واپس نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد سید سجاد زندان شام میں واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے، پیروں میں بیڑی نہیں ہے، گلے میں خاردار توق نہیں ہے۔ جناب زینب کہتے میرے لال خیر تو ہے؟ کہا بھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے،
اور کیا کہا ہے؟ کہ یزید نے کہا ہے چاہے یہاں رہے، چاہے کربلا جائے، چاہے مدینے چلے جائیں۔ میرے لال تم نے کیا کہا؟ میرے لال تم نے کیا کہا؟ میرے یزید سے کہا تیرے اس سوال کا جواب بغیر پھوپھی سے مشورہ کیے میں نہیں دے سکتا۔ کہا میرے لال صحیح کہا تم نے، ہاں میرے لال صحیح کہا تم نے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اہل حرم نے اس رہائی کی کوئی خوشی منائی ہوگی؟ اہل حرم کو یا سید سجاد کو اس رہائی کی خوشی نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وطن جانے کی سب سے زیادہ جسے تمنا تھی وہ سکینہ قبل رہائی۔ اہل حرم کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے لال سجاد یزید سے کہہ دو کہ اپنے کربلا والوں کا ہم ماتم نہیں کر سکے، ابھی ہم کربلا والوں پر آنسو نہیں بہا سکے، لہذا پہلے کوئی انتظام کر دے تاکہ ہم کربلا والوں پر ماتم کر لیں اور انہیں آنسو بہا لیں۔ مجلس شام میں منعقد ہو گئی اور پہلی مجلس تھی جس کی بانی بھی جناب زینب تھی اور جس کی خطیبہ بھی جناب زینب تھی۔ ابھی آپ نے مجلس سنا، پہلے فضائل پھر مسائل، یہ ترتیب بھی شہزادی کی دین ہے۔ جب شام کی عورتیں آ گئی تو جناب زینب کھڑی ہو گئی، جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ دیکھیے آپ کو جلوسے کے دوران زمین پر اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ یہ وہ قافلہ ہے جسے 11 محرم کے بعد خاک کے علاوہ کچھ نصیب نہ ہوا۔ جناب زینب کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ خطبہ پڑھنے کے بعد کہتی ہے شام کی عورتوں جانتے میرا بھائی کون تھا؟ بھائی کے فضائل بیان کر رہے، میرا بھائی وہ تھا کہ جس کے لیے رسول نے سجدے کو طول دیا، میرا بھائی وہ تھا جسے اپنے دوست پر بٹھا کے رسول عیدگاہ لے گئے، میرا بھائی وہ تھا جس کے لیے رسول نے خطبے کو منعقد کیا، میرا بھائی وہ تھا کہ جس کے لیے جنت سے لباس آئے، میرا بھائی وہ تھا جس کی گہوارہ جنبانی کے لیے جبریل آیا کرتے تھے، میرا بھائی یہ تھا، میرا بھائی وہ تھا۔ فضائل بیان کرنے کے بعد جناب زینب کہتی ہے شام کی عورتوں، ارے جس میرے بھائی کے یہ مرتبہ تھا اسی میرے بھیا کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جناب زینب کی مجلس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کو یہ کہنا پڑا سید سجاد جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ دیکھیے عزیزان گرامی، کل کا یزید بھی ہمارے نوحے اور گریے سے گھبرایا تھا، آج کے یزیدی بھی ہمارے ماتم اور گریے سے گھبرا رہے ہیں۔ سید سجاد جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ۔ سید سجاد نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں یزید کہہ رہا کہ جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے۔ میرے لال یزید اتنی جلدی گھبرا گیا، قسم خدا کی یزید کے نام کو گالی نہ بنا دیا تو زینب میرا نام نہیں۔ چلو میرے لال چلو ہم کربلا چلتے ہیں۔ ابھی آپ ہماریوں کو لے کر کے آبادی کی طرف داخل ہوں گے، یہ اسی جلوس کی یاد میں، اسی قابل بے کسی کی یاد میں آج یہ ہماری کا جلوس ہے، ذرا تصور کیجیے۔ چلو میرے لال ہم کربلا چلتے ہیں۔ ہماری آگے بیویاں سوار ہو گئی، جب سب بیویاں سوار ہو گئی تو مطلب جناب زینب نے سید سجاد کا بازو پکڑا، اے میرے لال سجاد کیا یہ ممکن نہیں ایک مرتبہ ہم اور زندان میں چلے چلے؟ کبھی بھی میں آج ہم آزاد ہے، جتنی مرتبہ چاہے زندان میں جائے، جتنی مرتبہ چاہے زندان سے باہر آئے۔ جناب زینب سید سجاد کا بازو پکڑا، آہستہ آہستہ زندان کے اندر آئی، اس گوشے میں گئی جہاں قبر سکینہ تھی، اس گوشے میں گئی جہاں قبر سکینہ تھی۔ زینب آواز دیتی سکینہ خدا حافظ، سکینہ ہم جا رہے ہیں۔ قبر سکینہ سے آواز آئی پھر بھی اماں جائیے خدا حافظ، ارے یہ تو سکینہ کی قسمت ہے، کربلا میں بابا چھوڑ گئے یا آپ چھوڑ کے چلی جائیے۔ جناب زینب نے تڑپ کے جواب دیا میری سکینہ بس اتنا موقع دے دو کہ مدینے جا کے نانا کو گلشا دے دو، کربلا جا کے بھائی کی قبر میں حاضری دے دو، سکینہ پھر میں واپس آؤں گی، میں بھی یہی رہوں گی، قیامت تک تو بھی یہی رہے گی۔ جناب زینب نے جو وعدہ کیا تھا
کہہ کر جناب زینب روانہ ہو گئے. بس آخری فکر سنے عزیزو، جب یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا، روضہ رسول کو قافلے کو روک دیا گیا اور ایک مرتبہ امام سجاد نے بشیر بن جسلم کو بلایا. کہا تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شاعری کر لیتا ہے؟ کہا جی مولا. حکم فرمائیے. کہا یہ علم لو اور مدینے میں جا کے ہمارے آنے کی منادی کر دو، ہمارے آنے کی خبر کر دو. بشیر کہتا میں نے سجاد سے علم لیا، لے کر مدینے میں داخل ہوا. یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. اس لیے کہ جو قافلہ یہاں حسین کے ساتھ گیا تھا وہ حسین کے بغیر آیا ہوا ہے، حسین قتل کر دیے گئے. بشیر کہتا میں نے سناتا ہوا مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، جب محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے وہاں بھی یہی سنائی. اور یہ سنا کے جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ بنی ہاشم کی ایک گھر سے برآمد ہوا اور تیزی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا. جب میں یہ سمجھا کہ یہ بچہ میرے پاس آ رہا ہے، مجھے جو کچھ کہنا چاہتا تو میں رک گیا. وہ بچہ میرے قریب آیا اور آنے کے بعد کبھی علم کو دیکھتا کبھی مجھے دیکھتا، کبھی علم کو دیکھتا ہے کبھی مجھے دیکھتا ہے. میں نے پوچھا میرے لال کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ بشیر کہتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے شیخ مجھے فقط اتنا بتا دے یہ علم تجھے کہاں سے مل گیا، یہ علم تجھے کہاں سے مل گیا؟ کہا یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے گیا تھا تو یہ علم ہمارے آقا نے ہمارے بابا کے ہاتھوں میں دیا تھا. بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ فرزند عباس ہے. سینے سے لگایا، اے بیٹا تیرا بابا کربلا میں مارا گیا، یہ علم ہمیں سید سجاد نے اس لیے دیا ہے تاکہ کربلا والوں کی سنانی سنا سکے. اللہ القول الظالمین سيعلم الذين ظلموا قلب أيمن قلب ينقلب بعضنا وطن کو زندہ سے جا رہے ہیں، علی کی بیٹی یہ رو کے بولی. وطن کو زندہ سے جا رہے ہیں، سکینہ زندہ میں رہ گئی ہے. سکینہ زندہ میں رہ گئی ہے، کھڑے بازو بہا رہے ہیں، علی کی بیٹی یہ رو کے بولی. وطن کو زندہ سے جا رہے ہیں، علی کی بیٹی یہ رو کے بولی. اٹھو سکینہ وطن چلو تم، اٹھو سکینہ وطن چلو تم. اٹھو اور اٹھ کے گلے ملو
کوئی مارے گا اب تماچے، نہ کوئی مارے گا اب تماچے، وطن چلو گی نہ قید ہو کے، کوئی مارے گا اب تماچے، وطن چلو چلنے کا سب کے آیا، چلنے کا سب کے آیا، کسی نے زندہ سے تو بلایا، چلنے کا سب کے آیا، کسی نے زندہ سے تو بلایا، کہاں سکینہ حرم نبی کے وطن جو پہنچے، نبی کے روزے پیارے پڑھ
پڑھ کے تربات مصطفیٰ کی پڑھ کے تربات مصطفیٰ کی آسان غم سنا رہے ہیں علی کی بیٹی یہ رو کے بولی وطن کو زندہ سے جا رہے ہیں علی کی بیٹی یہ رو کے بولی سکینہ زندہ میں مر گئی ہے سکینہ زندہ میں مر گئی ہے بتائیں کیا جو گزر گئی ہے سکینہ زندہ میں مر گئی ہے بتائیں کیا جو گزر گئی ہے وطن میں واپس نہ سکی وہ وطن میں واپس نہ سکی وہ بتا کے سب کو رلا رہے ہیں سلام مملکت غم کی تاجدار سلام سلام جرت حیدر کی یادگار سلام وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے گرانی رسنوں توق آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے صبح دمشق چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال ردا چلی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال کھلے جو حسین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی دلوں پہ ثانی زہرا یہ تیرا ایسا ہے عطا کیے ہیں وہ آنسو جو روح ایمان عزیزوں شہزادی ثانی زہرا زینب کا نام آتے ہی آپ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے کیوں نہ آئے یہ شہزادی ہماری ام المصائب ہے یہ بی بی جب چلی تھی تو بڑی شان کے ساتھ مدینے سے چلی تھی لیکن اب جو لوٹ کے آ رہی ہے تو چہروں پہ چھریاں پڑی تھی کمر جھکی ہوئی ہے تازیانوں کے نشان ہیں کلیجے پہ زخم 72 کے ہیں عزیزوں عجیب بات ہے 10 محرم سن 61 ہجری کو بھیا حسین کو کھو کر بھائی عباس کو کھو کر اکبر کو کھو کر بھائی کی نشانی قاسم کو کھو کر یہ شہزادی چلی تھی اس عزم کے ساتھ بھیا جادو رہی ہوں تیری محنت کو بچا لاؤں زینب شہزادی تیری عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے اتنے سوگوار آنسوؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بی بی چلی تھی مدینے سے لیکن عجیب منظر ہے سوگواروں اس بی بی کو جب زندان لے جایا گیا تو یہ قیدی جانا نہیں چاہتے تھے یہ قیدی زندان جانا نہیں چاہتے تھے لیکن ایک لمبی مدت طے کرنے کے بعد جب سے سکینہ زندان میں مر گئی تو اب یہ قیدی رہائی کی خبر پا کے خوش نہیں ہوئے یہ زندان سے واپس نہیں آنا چاہتے یہ قیدیوں رہائی ہے خوشی کا موقع ہے لمبی مدت طے کی ہے رہائی سے آزادی ملی ہے خبر پہنچ گئی کہ ہم رہا کر رہے ہیں خوش تو ہونا چاہیے تھا نا آواز دیں گے ہم خوش ہو کے کریں گے کیا وطن جانے کا جسے شوق تھا اسے تو جانا نصیب نہ ہوا گھر جانے کا جسے شوق تھا اسے جانا تو نصیب نہ ہوا ہم جا کے کیا کریں گے تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے کہ جب سرحائے شہداء آنے لگے چہلم کے لیے یہ لوگ چلنے لگے ماتم برپا ہوا شام کی عورتیں سیاہ لباس میں آئیں محملیں سجا دی گئیں اماریاں تیار کر دی گئیں سیاہ اماریاں ایک ایک بی بی آ کر کے اماریوں میں بیٹھ گئی ہر بی بی مڑ مڑ کر کے زندان کی طرف دیکھتی ہے زندان سے ایک سپاہی نکلا آ کے پوچھتا ہے سجاد کیا زندان میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے سجاد کیا زندان میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے
कैदी जिंदान की तरफ क्यों देख रहे हैं? मेरा मौला खून के आंसू रो के कहता है, तुझे क्या पता हमारी कितनी कीमती चीज की जिंदान में रह गई जिसे हम छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हें क्या पता हम कितनी कीमती चीज के जिंदान में छोड़ के जा रहे हैं। मेरी 4 साल की बहन सकीना जो करबला से हाय बाबा की आवाजें बुलंद करती चली है, मेरी वो बहन इसी जिंदान में रह गई। अजीजों, आपके सामने यके बाद दिगरे शबीहें आएंगी, हमारी आएंगी, लेकिन खबरदार कोई जाहिर, कोई मौला का आजादार ये न देखे न तलाश करे कि हमारियों के अंदर सब तो आ गए, हुसैन की 4 साल की बेटी कहाँ रह गई। अजीजों, ये कोई कैदियों के दिल से पूछे, तारीख के मेमिलों में हर कैदी बैठ गया, आज रहा है। सज्जाद की हथकड़ियां कट गई, पैरों की बेड़ियां उतार दी गई। अब कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, अब कोई ताजियाने बरसाने वाला नहीं है। सुन लेना आसान है, हर बात रिवायत नहीं बयान किया करती, एहसास भी कुछ होता है। मैं रुक कर इस मंजिल के ऊपर एक बात कहा करता हूँ, आप जब से फलक पे चांद निकला है, फलक पे जब से चांद निकला है, हर बुजुर्ग जो वतन में रहता है वो इंतजार करता है कि बच्चे आएंगे, सबील लगाएंगे, फर्श बिछाएंगे, अलम उठाएंगे, ताजिया उठाएंगे। बुजुर्गों, इंसाफ से बताओ, इंतजार बच्चों का रहता है या नहीं रहता है? अगर कोई बच्चा खुदा न करे ना पाए तो आप तड़प के रह जाते हो, हाय जिसे आने का शौक था वो बच्चा तो आ न सका। कोई पूछे तो मदीने में आने वाला ये काफिला जब पहुंचा होगा, हाय सकीना जिसे मुद्दत से इंतजार था, जो आशूर बाबा से कहती थी ठीक है बाबा जाते रहे हो, हमें मदीने पहुंचा दो, वतन पहुंचा दो। बहन सोहरा वहां तनहा होगी, हर बार ऐसा सोहरा को भी तो इंतजार रहा होगा कि काफिला आएगा, सकीना आएगी, सकीना से सफर का हाल पूछेंगे, सकीना से पूरे सफर की बातें पूछेंगे, बीबी बताएगी, लेकिन आई तो नहीं ना सकीना। अजीजों, तारीख कहती है ये काफिला जब महमिल में सवार हो गया, एक एक बीबी सवार हो गई, 2 नजर नहीं आए, 2 शख्सियतें नजर नहीं आई। एक कौन? मौला सज्जाद। हबीबी कहती सज्जाद कहाँ गए? खुदा हर भाई को सलामत रखे, उसकी बहनों को सलामत रखे। अब जो सबकी नजरों ने अजीब मंजर देखा, मेरा मौला जिसकी हथकड़ियां कट चुकी थी, बेड़ियां उतर चुकी थी, दौक उतारी जा चुकी थी, वो अपने रुखसार को छोटी सी तुरबत में रख के कहता था, सकीना तेरा भैया जा रहा है, सकीना तेरा सज्जाद जा रहा है। सकीना अगर बाबा की शहादत का पैगाम मदीने वालों को पहुंचाना न होता, इस काफिले को ले जाना न होता, तो मैं तेरा जो भाई हरगिज न जाता। सकीना मैं जा रहा हूँ, अजब तेरी नन्ही सी तुरबत से आवाज आई हो, भैया जा रहे हो, जाओ खुदा हाफिज, भैया अपना अपना मुकद्दर है, भैया अपनी अपनी किस्मत है, भैया सबको जाना नसीब हुआ। मैं बाबा की मजलूमी का ऐलान इसी जिंदान से करती रहूंगी। मेरा बाबा मजलूम था, मेरा बाबा मजलूम था, मैं अपने बाबा की मजलूमी का ऐलान यहीं से करती रहूंगी। हाथों गवारों काफिला चल पड़ा जिंदान से। माँ अब अपने रुखसार को रखी हुई अपने बच्चे की तुरबत, एक माँ का तो हक बनता है ना, एक माँ का हक तो बनता है ना, मेरी बहनें भी है, मेरी माँ भी, एक माँ का हक तो बनता है ना। माँ रुखसत हुई अपनी बेटी की तुरबत से, शाम की औरतों से एक बात कहती है, चलते चलते शाम की औरतों, मैं अपनी अमानत को यहाँ छोड़े जा रही हूँ, जिसे तन्हाई से बहुत डर लगता था, जिससे अंधेरे से बहुत डर लगता था, शाम को जब भी तुम्हारे इधर से गुजरो तो एक नाम चला देना, मेरी बच्ची यहाँ तो है, मेरी बच्ची यहाँ अकेले है। और रोने वालों हक है बीबी की तुरबत में रोने का, बीबी को याद करके पुरसा देने का, इसलिए कि गाजी का आलम आने वाला है, इसलिए कि गाजी के आलम की ज़ियारत करनी है। अरबाबेज़ा तारीख कहती ये काफिला करबला पहुंचा, करबला में हुसैन की तुरबत में ज़ैनब संभल संभल के कदम बढ़ा रही है, अपने माजाए से मुद्दत के बाद मिलने जा रही है, लेकिन ज़ैनब के दिल में ख्याल होगा कहीं अगर मेरे भैया ने पूछ लिया ज़ैनब मेरी अमानत कहाँ है, तो ज़ैनब क्या जवाब देगी, ज़ैनब क्या कहेगी? लिपट गई सबसे पहले, भैया माफ करना, तेरी सकीना को जिंदान में छोड़ के आई हूँ, तेरी सकीना जिंदान में मर गई। अजीजों, मातम बरपा हुआ। अब इतना बता दो कि ये कैदी किस पसोपेश में है, कैदी ये सोच रहे हैं, कैदी ये सोच, वो कयामत का मंजर है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आपको एहसास करना है। कैदी आगे करबला में अपने वारिसों का चेलुम कर लिया। अब मुझे इतना बड़ा मजमा इंसाफ से बताए, मुझे इंसाफ से बताइए, क्या ये कैदी सोचते नहीं होंगे हम घर जाके करेंगे क्या? हम घर जाके करेंगे
کریں گے کیا؟ لیلا سوچتی ہوگی اکبر تو ہے نہیں، فروا سوچتی ہوگی لاشیں تو کربلا میں روک دی گئی، رباب کہے گی ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، زینب سوچتی ہوگی اور محمد تو کربلا میں کھو گئے، ہم جا کے کریں گے کیا؟ اللہ اکبر، 3 دن ماتم برپا ہوا، کربلا سے رہا ہو، کربلا سے یہ قیدی پرسہ دے کر کے ماتم کر کے مدینے کی طرف بڑھے، ہائے جیسے ہی وطن کی سرزمین نظر آئی تڑپ گئے، ایک بی بی جو